حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے کیا تھا۔ ایک صحابی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وقف نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پہ قیامت تک ہونے والی تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے، اس سے زمین تھم گئی۔ پیر یعنی دوشنبے کے دن اس میں درخت اگائے۔ منگل کے دن تخلیق، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائی۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین کے چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش سے پہلے اس کی آشائشوں کے لیے زمین اور اس کی ضرورت کے تمام سامانوں کو پیدا فرما دیا تھا، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ سب انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ اس کی تخلیق آگ سے کی گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور ان میں جنگ ہوئی۔ فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا۔ وہ سمندر اور جزیروں میں پناہ لینے میں مجبور ہو گئے۔ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے اور سمندر ہیں۔ ابلیس شیطان جو جناتوں کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام اجاجیل تھا۔ اس کی نافرمانی کے بعد ابلیس نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، اللہ نے زمین کو انسان کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی عقل و شعور نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ عقل علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچہ کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد اور خون بہائے؟ ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں،
جس پر اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال سے دو مقصد تھے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیرے عبادت میں کوتاہی ہوئی۔ بہرحال جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے زمین کے پورے حصوں سے منگوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، بعض سرخ و سفید، بعض سیاہ، بعض اس کے درمیانی۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی خشک مٹی۔ بعض جگہ تین کا لفظ آیا ہے، جو کہ بھیگی مٹی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈالا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40 سال تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اس میں بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کے کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی مٹی کی صورت اختیار کر لی، جسے قرآن میں فخار کہا گیا ہے۔